صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یورک ایسڈ، کمر درد اور جوڑوں کا درد اور عضلاتی اور اعصابی درد کے اوپر۔ اکثر یہ امراض بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں اور اکثر جو مریض ہیں ان چیزوں کی شکایت کرتے ہیں اور اکثر اس مرض کے اندر مبتلا بھی ہیں، تو اس کا مکمل حل بھی ان کو نہیں مل رہا۔ آج ہم اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اصل میں اس کے ہونے کی جو وجوہات ہیں، زیادہ تر بادی چیزوں کا استعمال، جس طرح یہ چاول ہے، بھنڈی توری ہے، آلو گوبھی ہے اور اروی ہے، بڑا گوشت ہے، جتنی بھی یہ بادی چیزیں ہیں یا ٹھنڈی چیزیں ہیں یہ بھی بادی ہوتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی، جوس وغیرہ کا استعمال، بوتلوں کا استعمال، فاسٹ فوڈ، کیمیکلز چیزیں، یہ سب اصل میں معدہ کو خراب کرتی ہیں۔ معدہ کے اندر آلریڈی تیزاب موجود ہوتا ہے، جب یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جائیں تو پھر تیزاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ یعنی ایسڈ جو ہے وہ آگے جوڑوں میں چلا جاتا ہے۔ جوڑوں کے اندر روغن ہوتا ہے اور وہ روغن خشکی کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، جس سے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یورک ایسڈ کا جو درد ہے وہ اصل میں یہ انگوٹھا سے شروع ہوتا ہے، انگوٹھا کے جوڑ سے ابتدائی طور پر، پھر یہ چھوٹے جوڑوں میں آتا ہے، انگلیوں کے جوڑوں میں آتا ہے، پھر آگے آگے یہ بڑھتا ہوا، پھر یہ بڑے جوڑ، گھٹنوں کا جوڑ ہیں، کونیوں کے یہ جوڑ ہیں، یہ کمر کے جوڑ ہیں، پٹھوں کے جوڑ ہیں، بلکہ پھر آگے یہ گینٹھیا کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر یورک ایسڈ بھی بڑھ جاتا ہے، اکثر گینٹھیا بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو پھر پورے جسم کے جتنے جوڑ ہیں وہاں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد اس کا علاج کیا جائے۔ تو اس کے علاج ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس وغیرہ انجیکشن لگواتے ہیں، درد تو رک جاتی ہے لیکن ایک دو دن آرام رہتا ہے، جب دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے پھر درد اسی طرح شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کشمکش میں اکثر مریض پوری زندگی دوائی کھاتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جسم پھول جاتا ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، پیشاب کم آنے لگتا ہے، کیونکہ جب جوڑوں میں درد بڑھتا جاتا ہے تو جوڑوں کے ساتھ اعصاب ہوتے ہیں، عضلات ہوتے ہیں، ان میں کھچاؤ آ جاتا ہے اور ان کے اندر بھی پھر دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کا جو جینا ہے وہ محال ہو جاتا ہے، بلکہ وہ پھر کوشش کرتا ہے کوئی ایسی ہائپرٹنسی ادویات ملیں کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں، تو وہ جلدی ٹھیک ہونے کی بجائے اور مریض بن جاتا ہے اور حتیٰ کہ اس کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جگر بھی خراب ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، اور کئی امراض اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے، بے چینی ہر وقت رہتی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں علاج نہیں ہوتا، وقتی دفاع ہوتا رہتا ہے، مرض بڑھتی جاتی ہے۔ تو اصل اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان چیزوں کو بند کیا جائے جن کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ تو یورک ایسڈ اصل میں بڑے گوشت کے اندر ہے، چاولوں کے اندر ہے، آلو گوبھی ہے، پالک ہے، چنے کی دال ہے، ان چیزوں کے اندر یورک ایسڈ زیادہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، پھر جتنی بادی چیزیں ہیں یا ٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ، کیونکہ یہ چیزیں کیمیکل جو غذائیں ہیں یا چٹپٹی غذائیں گرم خشک وہ قبض کرتی ہیں، پھر ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ قبض جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مکمل طور پر آرام نہیں آئے گا۔ تو پھر
کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو غذا ہے وہ تری والی استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ یورک ایسڈ خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا علاج گرمی تری میں کیا جاتا ہے۔ تو گرم تار چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں یہ ڈرائی فروٹ ہے، دیسی گھی کا استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ کھجور کا استعمال کیا جائے، دودھ کا نیم گرم دودھ استعمال کیا جائے، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دودھ کی بجائے چائے استعمال کرتے ہیں، چائے خشک ہوتی ہے، دودھ کی خصوصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے لیکن دردیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی خشک چیزیں ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح یہ چائے، یہ آج کا نشہ بن چکی، پینے سے آرام آ جاتا ہے، جب چائے نہیں پیتے دردیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ساتھ اس کے نسخہ ہم بتائیں گے وہ استعمال کیا جائے۔ رات کو جو ہے استعمال کیا جائے اطریف الزمانی، اور آدھی چمچ اطریف الزمانی ہو اور آدھی چمچ مجون سرنجاں یہ استعمال کی جائے۔ دن کے وقت مجون سرنجاں آدھی چمچ استعمال کی جائے، مجون سرنجاں دن میں 2 مرتبہ استعمال کی جائے، اور اطریف الزمانی رات کو استعمال کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ایک نسخہ بھی نوٹ کریں، وہ بھی بنا لیں۔ آسگند نگوری یہ 20 گرام لینی ہے، فلفل دراز 20 گرام، اور موصل سفید 10 گرام، جوائن دیسی 10 گرام، تخم کرفس 10 گرام، ریمند چینی 10 گرام، لونگ 10 گرام، دال چینی 10 گرام، اور کلونجی 10 گرام، سنا مکی 10 گرام، گل سرخ 10 گرام۔ ان سب ادویات کا سفوف بنا لینا ہے۔ اس میں سرنجہ شیریں وہ بھی شامل کر لیں 20 گرام، کشت شیریں 20 گرام۔ ان سب ادویات کا سفوف بنا لیں، شہد کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح کھانے کے بعد اور 1 گولی رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ 3-4 ہفتے مسلسل استعمال کرتے رہیں، پرہیز بھی کریں، جو غذائیں کھانے والی ہیں ان کو استعمال کیا جائے، تو ان کے استعمال سے انشاءاللہ مکمل طور پر یہ یورک ایسڈ سے، جوڑوں کے درد، گینٹھی ہوا سے، کمر درد، گردن اور موڑوں کا درد، عضلاتی درد، اعصابی درد مکمل طور پر ٹھیک آ جاتا ہے۔ ہم نے کئی مریضوں کا علاج کیا اور بالکل وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، نہ تو وہ پرہیز کرتے ہیں، نہ جو غذا کھانے کے لیے بتائی جائے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو دوائی ہے وہ بھی 1 ہفتہ لی، پھر کسی اور سے آگے لے لی، پھر کسی اور سے آگے لے لی، یہ اسی کش میں وہ پھرتے رہتے ہیں۔ 2 سال 3 سال سے وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، لیکن مرض بڑھ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اگر ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو پھر پرہیز بھی کریں، جو غذا بتائیے وہ استعمال بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادویات بتائی ہیں وہ استعمال کی جائیں، تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کا مرض ہے اس سے مکمل طور پر صحت یابی ہو سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔